بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتوار کو الیکشن ہو رہا ہے، نون لیگ اور پی ٹی آئی میں سے کون جیتے گا اور کیسے جیتے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور جناب نیب نے شکنجہ ٹائٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے تمام لیڈرز کے گرد، اور وہ تنگ ہو رہے ہیں، مشکل میں ہیں، لیکن نیب والوں کو کون پوچھے گا؟ اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب دھمکیاں تو دے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، لیکن وہ خود کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ اور ہم آئی ایم ایف پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ شرائط ایسی لگاتے ہیں جو بڑی کڑی ہوتی ہیں، تو انہی کڑی شرائط میں سے کچھ اچھی شرائط بھی ہیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور کل جو ہم نے بات کی تھی راحیل شریف صاحب کی تنخواہ کے حوالے سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سعودی عرب جانے کے حوالے سے، تو اس پر مختلف آراء آ رہی ہیں ان کی تنخواہ کے حوالے سے، تو وہ ہم آپ سے آج دوبارہ اس پہ کچھ چاہیں گے کہ بات کر لیں، آپ کو کچھ بتائیں اس پہ۔ تو جناب الیکشن کی تیاریاں ہیں، دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، دونوں پارٹیاں پورا زور لگا رہی ہیں، روز جلسے ہو رہے ہیں، ایک سے زیادہ جگہوں پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ کل مریم بی بی جھنگ میں تھی تو آج وہ لیا پہنچی ہیں، تو عمران خان صاحب آج جھنگ پہنچ گئے ہیں، اور دھواں دھار تقریریں ہیں، دعوے ہیں 20 کی 20 سیٹیں جیتنے کے۔ وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم 20 جیت جائیں گے، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم 20 جیت جائیں گے۔ فرق صرف ایک ہے، نون لیگ صرف جیتنے کی بات کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا ساتھ رونا یہ ہے کہ ہمیں دھاندلی کر کے ہرایا جا رہا ہے، اور وہ ہرا کون رہا ہے انہیں؟ لے دے کے ایک ہی بندہ ان کے پاس تھا مسٹر ایکس، اس کے ساتھ اب انہوں نے مسٹر وائی کو شامل کر لیا۔ عمران خان صاحب تو کچھ تھوڑا سا بعض اوقات کبھی کبھی خیال کر لیتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی سارے مل کے لگے ہوئے ہیں کہ مسٹر ایکس جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل، خیر عمران خان صاحب نے تو کل انہیں پھینٹا لگانے تک کی بات کر دی تھی، تو آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ایکس اور وائی کچھ نہ کریں، وہ بس باز آ جائیں، وہ انٹرفیئر نہ کریں تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں انہیں یہ یقین ہے کہ ایکس اور وائی جو ہیں وہ الیکشن ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، یعنی ان کو الیکشن میں ہرا دیں گے اور نون لیگ کو جتا دیں گے۔ ویسے یہ انہیں اتنا شک کیوں ہے، اور وہ اتنا زیادہ انہیں خوف کیوں ہے کہ ایکس اور وائی جو ہے مل کر الیکشن میں رزلٹس جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں؟ انہیں ایسا کون سا ایکسپیرینس ہے؟ اس سے پہلے انہوں نے ایسے ہی کسی مسٹر ایکس کی خدمات کب حاصل کی ہیں، اور کون کون سے الیکشن جیتے؟ اصل میں 2018 میں جب وہ آئے تھے، کیا کوئی مسٹر ایکس ان کی مدد کرتے رہے ہیں؟ یا تو خان صاحب کھل کر بتا دیں کہ فلاں مسٹر ایکس جو تھے وہ میری مدد کرتے رہے تھے اور میں ان کی مدد سے یہ سیٹیں جیتا تھا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح مسٹر ایکس جو ہے کوئی ایسی سیٹیں وہ مجھے ہرا دیں گے۔ تو جناب ان کا خوف، ان کا ڈر جو ہے وہ صاف عیاں ہے، ان کے ہر بیان سے، ان کے چہرے سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے ہر لیڈر کے چہرے پہ ٹپک رہا ہے وہ خوف جو ہے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی جب وہ بات کر رہے تھے، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے تو جواب ہی دینا مناسب نہیں، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تمہیں کسی نے لانچ کیا ہے، تم کس مشن پر آئے ہو؟ کیا بھائی جواب دیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ اس کے بعد کا کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا، انہوں نے کہا آپ رائٹ پر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یا لیفٹ پر چلے گئے عمران خان کے ساتھ؟ انہوں نے اس کا بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا ان کی پارٹی وہ جو چور کا شور مچانے والے ہوتے ہیں نا، جب خود جس نے ایسے کام کیے ہوں تو وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی خوب ڈٹ کر لگے ہوئے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ نے تو آج چیلنج کر دیا ہے کہ ووٹر لسٹوں میں ہی تبدیلی ہوگی، حالانکہ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، ساری اس پر سارا کام ہو چکا تھا، لیکن اب وہ شاید انہیں کہیں شکست نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ کچھ حلقوں میں واقعی ٹف کمپٹیشن ہے، اور جہاں سے یہ رپورٹس ہیں ہمارے غیر جانب ذرائع سے بھی، ایون یہ کہ نون لیگ کے ذرائع بھی بعض جگہوں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ حلقے جہاں پہ بڑا سخت کمپٹیشن ہے اور وہاں انہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 وزراء نے بھی استعفے دے دیے جب انہیں لگا۔ ویسے تو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز بہت سارے باقاعدہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، وہ تھرو آؤٹ جب سے یہ الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے، 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، وہ انہی حلقوں میں موجود ہے، وہ وہیں پر سارا اپنا زندگی گزار رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں مزید ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے جو وزیر تھے ان حلقوں کے جن حلقوں میں الیکشن ہو رہے تھے انہیں بھی ریزائن کرا کے اپنے حلقوں میں بلا لیا تاکہ وہ کام کریں، لوگوں سے ملیں، اور ان کے پاس ٹول کیا ہے، لوگوں کو فیور دینی تھی نا، لوگوں کو کچھ نظر آئے کہ یہ حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو انہوں نے وہ کیا تھا وہ 100 یونٹ فری کرنے والا۔ اچھا کمال دیکھیں آپ ان کا، کیا پالیٹکس کرتے ہیں۔
پولیٹیکل وہ ہے نا سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ انہوں نے 100 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا اور انہیں پتہ تھا کہ پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے گی اور وہ رک جائے گا اور وہ دینی بھی نہیں پڑے گی ایک سرٹن ٹائم کے لیے، تو دینی بھی نہیں نا پڑ رہی انہیں، اور وہ انہیں مائلیج بھی مل گئی، لوگ خوش ہیں وہ اس لیول پہ جنہیں 100 یونٹ کا فائدہ. ویسے تو سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ چلے معاشرے کے جو کمزور ترین طبقات ہیں معاشی طور پر، ان لوگوں کو اگر کوئی سہولت مل رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا اب وہ پیٹرول کی قیمت پر کھیل رہے ہیں. کل مریم بی بی نے تو جلسے میں بڑا دھڑلے سے اعلان کیا، انہوں نے کہا جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں اور وہ فوری اعلان کریں گے. اچھا اور انہیں بڑی جلدی تھی، کل ہی سمری بھیجی گئی یا سمری کال کی گئی تو انہیں بتایا گیا کہ سمری تو اوگرا سے آنی ہے اور اس کے لیے انتظار کریں. تو آج وہ سمری بھجوا دی گئی ہے جس میں 18 روپے پیٹرول کی قیمت کے لیے سمری میں گئی ہے ریکویسٹ کہ یہ کم کر دی جائے، اور ڈیزل پہ شاید زیادہ ہے 23 روپیز یا کچھ اتنا ہے. میرا خیال ویسے یہ ہے کہ شاید اتنا زیادہ نہ ہو، حکومت جو ہے 10 سے 12 روپے کم کرے اور کچھ تھوڑی سی لیوی لگا کر، اور آئی ایم ایف کو بھی تو وہ کرنا ہے نا، سیٹسفائی کرنا ہے انہیں، ان کا بھی تو ذرا خیال رکھنا ہے نا، ان سے پیسے لینے ہیں یار ہم نے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ہاں زیادہ پولیٹیکل مائلیج لینی ہے تو ممکن ہے وہ زیادہ ریلیف دے دیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ پھر چند دنوں میں اور نیگوسیشن میں آ جائیں کہ اچھا جی ہم کر رہے ہیں. لیکن چونکہ بڑے فائنل سٹیج پر ہے، تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں اور وہ جو ہی مینیج ہوئیں تو ہمیں پیسے مل جائیں گے اور وہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے. اچھا آئی ایم ایف کی شرائط پر بھی ہم ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں تو، لیکن پہلے خیر حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ یہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں پیٹرول کو. ویسے تو ہر 15 دن بعد کرنا ہوتا ہے، بڑھانا یا کم کرنا، اور واقعی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز نیچے آئی ہیں تو جینونلی یہ بنتا ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمت کم کی جائے، یہ ایک جینون کیس ہے. لیکن اب پی ٹی آئی اس کو شور مچائے گی کہ یہ پری پول ریگنگ ہے اور لوگوں کو جو فائدہ دیا جا رہا ہے وہ غلط طریقے سے دیا جا رہا ہے، اس کا پولیٹیکل فائدہ لیا جائے گا. پولیٹیکل فائدہ انہیں مل رہا ہے، جب انہیں پچھلی دفعہ پرائس بڑھائی ہے تو پولیٹیکل نقصان بھی تو انہیں نے اٹھایا نا. تو اب اگر پی ٹی آئی کورٹ میں جاتی ہے، کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، لاہور ہائی کورٹ میں پرابلی جائیں گے وہ، کہ اس کو روکا جائے، یا بلکہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ، اور الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں کہ یہ تو پورے ملک کے لیے ہونا نا اناؤنسمنٹ، الیکشن صرف پنجاب میں ہے، کہ حکومت کو پیٹرول کی قیمت کم کرنے سے روکا جائے. تو اچھا اگر وہ یہ چلے جاتے ہیں اور حکومت اس کو 17 تاریخ کے بعد پر لے جاتے ہیں تو حکومت کو تو پھر فائدہ ہے کہ وہ اس بات کا ایڈوانٹیج اٹھائیں گے کہ دیکھیں ہم سستا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی نہیں کرنے دے رہی. تو پی ٹی آئی اس حوالے سے پھنسی ہوئی ہے، حکومت کو یہ ایک ایج حاصل ہو گیا ہے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو اس کا وہ ایڈوانٹیج لینے جا رہے ہیں. اور مریم بی بی خود بھی جہاں جہاں جلسے کر رہی ہے، مثلا جنگ میں ہمارے کچھ دوست تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک حلقے میں تو ہماری پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے نون لیگ کے حوالے سے، اور ایک میں تھوڑا سا ٹف ہے کمپٹیشن، لیکن وہ آج بڑے خوش ہیں. کل کے مریم بی بی کے وہاں پہ جو وزٹ تھا اس کے بعد اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن وہاں بھی سٹرونگ ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے لیڈرز کے جانے سے فرق پڑتا ہے، لیکن آج عمران خان صاحب بھی پہنچے ہیں تو ظاہر ان کے جو کراؤڈ ہے ان کا، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہماری بھی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. اور ہم آئی ایم ایف کی جب بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف پر ہم صرف تنقید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کڑی ہے اور بیجا ہیں اور بڑا ظلم ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف نے ایک بڑی زبردست اور اچھی شرط رکھی ہوئی ہے جو عوام کے لیے تو بہت اچھی ہے، مطلب مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے. ہاں جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں شاید انہیں بہت اچھی نہ لگے، جو ہماری ٹاپ ایلیٹ ہے اس کو شاید بہت اچھی نہ لگے. اور وہ شرط یہ ہے کہ تمام منتخب نمائندے اور گریڈ 17 سے اوپر کے جو سرکاری افسران ہیں وہ تمام اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں، جو ان کے جو بھی جائیدادیں ہیں، جو پیسے ہیں ان کے پاس، وہ اپنے اثاثے جتنے بھی ہیں وہ ڈکلیئر کریں کہ ان کے پاس کتنے پیسے، اور ریگولر بیسس پہ ڈکلیئر کریں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اگلے سال کریں گے، پھر اگلے سال کریں گے، روٹین میں آئیں گے تو پھر انہیں خوف ہوگا کہ یہ پیسہ ہم نے کہاں شو کرنا ہے. ابھی بھی یہ جتنی سختیاں ہوئی ہیں بینکنگ سیکٹر میں پچھلے کچھ عرصے میں، تھینکس ٹو FATF، اس کی وجہ سے تو اب لوگ بینک میں پیسے جمع کراتے ہوئے ڈرتے ہیں، مطلب وہ ٹرانزیکشن سے کہ یار یہ ہم اس کا جواب کیا دیں گے. وہ 1 ملین پلس میں جو ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ بینک میں انفارمیشن جاتی ہے اور وہ FBR کسی بھی وقت ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں جناب یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو جو تو جینون لوگ ہیں جن کے پیسے جسٹیفائی کیے جا سکتے ہیں انہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی جس کے وہ سورس آف انکم نہیں ہے یا وہ سورس آف انکم سے میچ نہیں کرتا، مثلا میری تنخواہ اگر 100 روپے ہے اور میرے بینک میں 500 روپے آتے ہیں اور وہ کئی مرتبہ آتے ہیں،
تو وہ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم تو یہ 100 روپیز تھا، تو یہ 500 روپے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اسی طرح ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے، جن کے بارے میں پھر ہم وہ 100 ارب روپے کے کیسز جب بعد میں بنا رہے ہوتے ہیں، تو اگرچہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مطلب ایسے کیسز جس میں ہم ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹس وہ کر دیتے ہیں، اس کا الٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کریڈیبلٹی کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس پہ یقین نہیں رہتا لوگوں کو۔ تو خیر، اب اگر یہ حکومت کے لیے مشکل ہے کہ تمام نمائندوں کے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہیں اور تمام سرکاری افسران کے، لیکن یہ بہت اچھا موقع ہے، اس شرط کی وجہ سے ہم اگر یہ کر دیں اور یہ شروع ہو جائے ریگولر، تو ہمارے مسائل کچھ حل ہو سکتے ہیں، ہماری چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی، ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ جو ہر سال ہم اپنے اراکین اسمبلی کی ممبرشپ کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے وہ نہیں کیا تھا، اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیا ایسٹس، تو وہ یہ سارا ختم ہونا چاہیے نا سلسلہ۔ اسی طرح سرکاری افسران کا بھی، جو بعد میں ہم کسی آہا چیمہ کو پکڑ کے ہم نے بند کیا ہوتا ہے، کسی فواد حسن فواد کو کبھی ہم نے بند کیا ہوتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں نکلتا، اور یار وہ ساری ان کی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، ان کی شیٹس جو ہے نا، ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کے ایف بی آر کے اکاؤنٹس، ان کے ٹیکس ریٹرنز وہ کلیئر ہوں، سب کے سامنے ہوں، اور وہ ہر روز مانیٹر ہو رہے ہوں، ہر سال سامنے آ رہے ہوں چیزیں۔ تو یہ جھنجھٹ ہی نہ رہے کہ ہم نے 2 سال بعد یا 4 سال بعد یا 5 سال بعد کرنا ہے۔ تو اس چیز کو بہت بہتر ہو سکتا ہے کہ یہ کر لیا جائے۔ اور ویسے تو آئی ایم ایف کو احتساب، اس میں ترامیم پر بھی کچھ تحفظات ہیں، تو وہ حکومت کو دور کرنے چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، سمپلی اتنی سی بات ہے۔ تو ٹرانسپیرنٹ کس نے کرنا ہے؟ نیب نے۔ اور نیب کیا کر رہا ہے جناب؟ نیب نے شکنجہ کس رہا ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے تمام لیڈرز کے خلاف۔ تھرتھلی مچی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں، ایسی کی تیسی پھر گئی ہے چیزوں کی۔ انہوں نے جناب فرح بی بی کو طلب کر لیا ہے، اور ان کے شوہر کو بھی، اور ان کے جتنے سہولت کار ہیں، کوئی 16-17 نام بنتے ہیں، ان سب کو بھی بلا لیا کہ آ جائے جناب، آ کے جواب دے چیزوں کا۔ اچھا، ان پہ الزامات تو کافی سارے ہیں، پتہ نہیں اب کن کن چیزوں میں کریں گے ہم۔ اور ایک ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے آج، تو پہلے تو صرف نوٹسز تھے نا، اب تو ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، فرح بی بی کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے۔ شیخ رشید صاحب جناب بڑی بڑکیں مارتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے خلاف بھی کروڑوں روپے کا فراڈ کہہ لیں یا جو بھی بے ضابطگی ہے اس کے حوالے سے کیس ہے زمینوں کی خرید میں، تو نیب نے ان کو بھی بلا لیا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ڈائریکٹ عمران خان صاحب پر اثر آئے گا، ویسے تو وہ اتنے مستقل مزاج کہہ لیں چلیں ہم، کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے بارے میں جو مرضی چیز کھل جائے، جو مرضی انکشاف ہو جائے، برے سے بری چیز آ جائے، انہوں نے نہیں اپنے اس پہ اثر لینا کوئی۔ تو وہ ہے جناب کے پی حکومت کے جتنے بھی اسکینڈل تھے، جو انہوں نے اپنی حکومت میں 8 سال پہلے، 5 سال کے پی والے دور، اور یہ 3.5 سال جو ہے یہ گزارا، 8.5 سال انہوں نے ان کو دبا کے رکھا، کوئی کارروائی نہیں ہونے دیا۔ اور اس میں بڑے بڑے اسکینڈل کون سے ہیں؟ مالم جبا کا اسکینڈل ہے، خیبر بینک ہے، اور بلین ٹری ہے، اور بی آر ٹی ہے۔ اچھا، یہ 4 تو بڑے اسکینڈل ہیں نا۔ اچھا، اب ان پہ یہ ہمیشہ مطلب کورٹس بڑی رحم دل ہے نا ہماری، چونکہ تو ان کو تو ریلیف مل ہی جاتا تھا، وہ سارے کیسز دبے ہوئے ہیں۔ لیکن اب نیب نے دوبارہ سے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کیسز کو کھول رہے ہیں۔ پی اے سی نے بھی ذرا انہیں پریشرائز کیا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، اور انہوں نے کہا کہ جی آئے جناب ان کا جواب دیں، تو ان پہ فوری طور پہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو صاف چلی، شفاف چلی، اور وہ جو خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ میرا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، وہ بھائی جان آپ کی حکومت میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے ایک کیس میں۔ وہ تو خیر دوائیوں والا اسکینڈل اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ چینی اور آٹا اور ہر چیز میں کھلے گا پھر نا، باتیں جب چلیں گی تو پھر آگے بہت دور تک جائیں گی، اور وہ زمینیں اور وہ پلاٹس اور پتہ نہیں وہ ہیرے، یہ ساری چیزیں نکلنی ہیں، اور وہ لنڈن سے جو پیسے آئے تھے وہ بھی نکلنے ہیں، وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے بھگتنی ہیں۔ اچھا، اور وہ لیکن ہماری جو بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے حکومت سے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی انلیگل کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی سیاسی گیم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کیسز بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تمام ادارے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے، اس کی بھرپور وہ کریں، اچھے طریقے سے تحقیقات کریں اور پھر پکڑیں جینون طریقے سے۔ اور جناب لیکن وہ نیب کے جو پرانے لوگ ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ وہ نا شہزاد سلیم صاحب ڈی جی نیب لاہور، انہیں بھی پی اے سی نے بلایا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2 لوگوں کو بلایا ہے، ویسے دونوں ڈی لفٹ کرانے ہیں۔ ایک تو چیئرمین نیب سابق، وہ جو سر سے پاؤں تک چومتے تھے
پیار کرتے تھے. پیار محبت ان کی زندگی میں پیار اور محبت ہی تو بھرا ہوا ہے. اگر وہ ساری سٹوریز آ جائیں تو وہ بہت ساری فلمیں بن سکتی ہیں اس پہ, بلکہ وہ کوئی کیا کہتے ہیں سیریز بن سکتی ہے پوری نا نیٹ فلکس کے لیے. تو جناب انہوں نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی ہے پی ایس سی کو, وہ تو ان کا جواب ہی نہیں دے رہے, وہ چھٹیاں منانے چلے گئے ہیں صاحب. بادشاہ آدمی ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ مجھے کس نے پوچھنا. تو دوسرا تھے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم صاحب, تو انہوں نے بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا. انہوں نے کہا پی ایس سی تو مجھے بلا ہی نہیں سکتے پی ایس سی والے تو حضور پی ایس سی والے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والے جہاں جہاں مالی کرپشن کی بات آئے گی اس پہ تو لازمی بلا سکتے ہیں. ہاں مورل کرپشن پہ سوال اٹھ سکتا ہے, اس کے لیے پھر میں وہ دہراؤں گا باتیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. شرم کا مقام ہے پوری حکومت کے لیے, وفاقی حکومت اسپیشلی, کہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, کیوں سوئے ہوئے ہیں, اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں ہو سکتا اس شخص کے خلاف. ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہے جب تک کسی کو آپ ثابت نہیں کر دیں گے تب تک وہ انوسینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. لیکن ایک ایسا ملزم جس کے خلاف اتنے کلیئر شواہد ہیں, اتنے ٹھوس شواہد ہیں, مدعی موجود ہے جو بار بار بیان دے رہے ہیں, وہ ویڈیوز موجود ہیں, آڈیوز موجود ہے. مطلب چیئرمین نیب جو تھے ثاقب ہمارے سابق جو ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب ریٹائرڈ جسٹس, ان کو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا, کیوں انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. اور عدالتوں کا تو میں اب کیا کہوں, مطلب اللہ ہی پوچھے انہیں, تو ہم تو لوگ تو عدالت کو کوئی پوچھ نہیں سکتے. وہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ سو موٹو لینے والی عدالتیں ہیں, اتنا بڑا کیس چل رہا ہے یار, اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, خواتین جو کچھ بتا رہی ہیں شرمناک باتیں ہیں یار, لیکن کسی کو شرم ہی نہیں آ رہی. بے شرمی کی بھی حد ہے ویسے, مطلب انہیں کوئی نہیں پوچھنے کو تیار ہے کہ کس نے ان سے جواب لینا ہے. وہ طیبہ گل کا کیس ہے, یا وہ جو انہوں نے بتایا ہے آمنہ جنجوا صاحبہ نے مسنگ پرسنس میں, یار مطلب خدا کا خوف ہی نہیں ہے کسی کو. پوری حکومت اس بات پر سوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی کمزور کیوں ہے حکومت, وہ کس سے بلیک میل ہو رہی ہے, کیوں نہیں انہیں پکڑ سکتی. اور کمال یہ ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب, وہ بھی اس بارے میں چپ ہے. اب وہ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کیس کو سامنے رکھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کسی کے ساتھ ایسی بدتمیزی ہوتی ہے, لوگ بدتمیزی کریں, تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیں اور وہ ہمیں بھیجیں وزارت داخلہ کو, اور ہم ان کے پاسپورٹس اور آئی ڈی جو ہے وہ بلاک کر دیں گے, وہ آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹس. ہاں اچھا جی, بڑی بات ہے جناب. مطلب لوگ آڈیو بنائیں, ویڈیو بنائیں, وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے آپس میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا اگر کوئی بدتمیزی کرتے ہیں, فزیکل ہوتا ہے آپ کے ساتھ, تو پھر آپ بھی اپنے دفاع کا حق استعمال کریں, یعنی آپ ان کو پھینٹی لگائیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو عمران خان صاحب روز تقریر فرما رہے ہیں, جو آپ کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں, پوری آپ کی لیڈرشپ کو, پوری حکومت کو. اچھا, اور وہ فوج کے حوالے سے بھی جو باتیں کر رہے ہیں, وہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں ان کو پکڑ لیتے جناب. حکومت کس مرض کی دوا ہے, حکومت جھک مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. میں جو لوگوں سے لڑتا پھروں, ایک عام آدمی جو ہے کسی سے لڑتا پھرے, وہ آپ کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں, حکومت کا آئین اور قانون کے جو اختیارات ہیں, ان کو کیوں نہیں استعمال کر رہے. یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, پولیس آپ کے پاس ہے, آئی بی آپ کے پاس ہے, مطلب یہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں آپ نے سارے. آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے لڑے, ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں, وہی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو. حضور آپ ان کو پکڑیں, یہ جو فواد چودھری صاحب, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بیان دے رہے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, تو پھر عام آدمی کو بھی چھوڑ دیں, انہیں بھی اسی طرح گالیاں نکال دیں. جب آپ انہیں ٹی وی پر بیٹھ کے گالیاں نکالنے کی اجازت دے رہے ہیں, جب آپ انہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے, وہ جلسے بھی ظاہر ٹی وی پر لائیو چل رہے ہیں نا, آپ نے ان سب چیزوں کے لیے کھلی اجازت دی ہوئی ہے انہیں, عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو, تو پھر ان کے لوگوں کو بھی اجازت دے دیں. پھر ان سے آپ کو کیا پرابلم ہے, ان سے کوئی خاص جھگڑا ہے آپ کا. اور آپ باقی چیزیں تو چھوڑ دیں, آپ شہریار آفریدی کو پکڑیں نا ذرا. جناب رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کا اپنا اے این ایف والا جو کیس ہے, چلے اے این ایف کے جو تھے باس آپ ان کے خلاف تو آپ نے لیٹر لکھ دیا, وہاں تو آپ کے پر جلتے ہیں, سب کے پر جلتے ہیں, آپ نے بھی وہ لیٹر لکھ دیا. شہریار آفریدی کو کیوں نہیں آپ پکڑ سکتے. مطلب اس سے بڑا کیس کیا ہوگا کہ ایک شخص نے, اس کی وزارت میں تھا نا, آپ کیس تو بنائے نا یار, کہیں موو تو کریں, ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی ہے. چلے آپ کی بڑی مجبوریاں ہوں گی یار, آپ کو روک دیا جائے گا, کیس ختم ہو جائے گا. لوگ تو بڑی بڑی جا کے درخواستیں دے دیتے ہیں تھانوں میں. آپ میں اتنی ہمت نہیں, آپ وزیر داخلہ ہے کہ آپ شہریار آفریدی کے خلاف, وہ جو بیٹھ کے قسمیں اٹھاتے تھے, قرآن کی اور خدا کی قسمیں کھاتے تھے,
اور اللہ رسول کی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ منشیات کا کیس اوریجنل ہے، جینون ہے آپ کے خلاف، ٹھیک ہے، جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی آپ کو. اچھا کل کو اس کا مطلب کوئی بھی حکومت کسی کے خلاف بھی ایسے کیس بنا رہی ہوگی، اور اگر وزیر داخلہ، اس ملک کا وزیر داخلہ اگر اپنے خلاف بننے والے جھوٹے کیس کو اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتا، تو پھر اللہ حافظ ہے پورے 22-23 کروڑ پاکستانیوں کا. سب سوچ لیں کہ جس دن جو چاہے آپ کے خلاف جھوٹا کیس بنا کے آپ کو ایون سزائے موت تک دلوا سکتا ہے. حکومت میں یہ دم خم نہیں ہے، ہمارے نظام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی جھوٹے کیس کے خلاف، جھوٹا کیس بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکے. جب کلیئر کٹ ہو جائے، وہ بنانے والے خود جواب دے رہے ہیں، وہ فواد چودھری صاحب نے جواب دے دیا، شہریار آفریدی صاحب جواب دے چکے ہیں کہ میں نے تو بنایا ہی نہیں تھا. تو اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آسمان سے کوئی چیز اترے گی آپ کی مدد کرنے کے لیے؟ یار آپ لوگ تو بس وہ یہی جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آ سکتے. کیا کمال کے لوگ ہیں یار، مطلب آپ ہمیں کیا حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ سب لوگ مل کے کچھ نہیں کر سکتے. خیر چلیں، آپ نہیں کر سکتے تو اب ہم کیا کریں. اور جناب ہم نے کل کے پروگرام میں کچھ بات کی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سعودی عرب چلے جائیں گے، جنرل راحیل شریف کو ریپلیس کریں گے. اور ہم نے اس میں ان کی تنخواہ کا بھی ذکر کر دیا، اور ہم نے کہا کہ تنخواہ ان کی آج کل کے حساب سے تقریباً 12 کروڑ روپے بنتی ہے. اچھا اس پہ اب مختلف آراء آ رہی ہے. یہ پہلے میڈیا پہ بھی کور ہوا، ارشد شریف صاحب نے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ان کی $6 لاکھ جو ہے پر منتھ سیلری ہے راحیل شریف صاحب کی. تھوڑی سی پرانی بات ہوگی، 2 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، بلکہ 3 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ باتیں ہو چکے میڈیا پہ. تو وہ $6 لاکھ کا نمبر ہمارے پاس تھا، جس کے مطابق وہ تقریباً آج کے دور میں 12 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. اچھا اب اس میں مختلف آراء آ رہی ہیں. ہمارے کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں ویلاگ پر ہی کل والے پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ ریال ان کی تنخواہ ہے، کسی نے کہا ہے 2 لاکھ ریال تنخواہ ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ نہیں $6 لاکھ نہیں ہے، $1 لاکھ ہے. اچھا یہ ساری مختلف ہو سکتی ہیں. اس میں اگر کبھی کلیریفیکیشن آ سکتی ہے تو یا تو راحیل شریف صاحب خود دے سکتے ہیں، یا ممکن ہے حکومت ایسی کوئی کلیریفیکیشن دے سکتی ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہی گئے ہوئے ہیں، آفیشلی گئے تھے، تو ممکن ہے ہماری حکومت کے پاس ایسا کوئی نمبر موجود ہو اور وہ کسی ٹائم پر اس کی کلیریفیکیشن دے دیں. لیکن میرا خیال ہے یہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتی. اس لیول کے لوگ جو آرمی چیف رہے ہوں یا DGISI رہے ہوں یا کسی اور بڑی پوسٹ پہ رہے ہوں، آرمی کے ہمارے آفیسرز کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ پیسے میٹر نہیں کرتے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو اگر ہماری حکومت اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ ہمارے ریٹائرڈ آرمی چیف کو، جو کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ ایگری کر چکے ہوئے ہیں، وہ باہر جا سکتے ہیں. اچھا اس کے حوالے سے بھی اور بھی خبریں آ رہی ہیں. ویسے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ قطر میں بھی ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہے جہاں پہلے بھی ہمارے کوئی بڑے افسر وہاں جا کے کام کر چکے ہیں، وہاں چلے جائیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں قمر جاوید باجوہ صاحب پاکستان میں ہی رہیں گے اور وہ دبئی میں کچھ اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے، وہ آنا جانا ان کا رہے گا. اور ظاہر ہے پاکستان میں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب کے تو مسائل تھے، ان کے قانونی مقدمات ایسے تھے. تو قمر جاوید باجوہ صاحب تو بڑے کلیئر ہینڈز کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے قانونی. تو وہ یہاں پر بھی رہیں گے اور دبئی کے حوالے سے ان کا چیزوں کی سیٹلمنٹ رہے گی، تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور ویسے تو کچھ دوستوں کا ابھی بھی خیال ہے کہ ایکسٹینشن ہی ہوگی. تو اور ایکسٹینشن اگر ہو جاتی ہے تو سب لوگ یہی پولیٹیکل پارٹیز ان کو سپورٹ کریں گی، اور صرف ان کے ماننے کی دیر ہے. پولیٹیکل پارٹیز تیار ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس میں حکومت کو کہہ رہا ہوں. ویسے شکریہ.